جی اس وقت انجمن ترقی پسند کے جنرل سیکرٹری آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فیض میلہ سجا ہے اس میں نوجوانوں کی شرکت اور اس وقت ایسے جشن کا سماں ہے تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ابھی ہم ذکر ہی کر رہے تھے اوکر چینل والے نے ڈسکشن، ساری ٹیم موجود تھی، کامریڈ تنویر احمد خان ہمارے مرکزی صدر ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کو ایک کتھارسس کا موقع مل جاتا ہے اور فیض کا فکر، فلسفہ، نظریہ جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے، حالانکہ ان کی بیٹیاں ترقی پسند تحریک کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں رکھتی ہیں، نہ اس کا کوئی سیشن ہوتا ہے، نہ ہی کامریڈ بھی بات کر رہا تھا، کچھ چیزیں وہ اس کی فکر فلسفے سے ہٹتی تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا اپنے ایک کمرشلزم سے کچھ اور کرتی ہیں، لیکن آفٹر پھر بھی ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ اوور پوری پاکستان سے کیا پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کہ انٹریکشن ہوتا ہے، جتنا بھی وہ ایک آپ کو یہاں پہ اس کی شاعری کے مصرے نظر آتے ہیں، فیض کی فکر فلسفہ نظریہ کا جتنا بھی ایک ایسپیکٹ ہے، چاہے وہ زندگی میں تو ان کے بہت تھا، اب وہ آتے آتے آہستہ آہستہ ہے تو فیض ہی، لیکن جب تک سے فیض کو فیض بنانا میں ڈاکٹر رشید جہاں ترقی پسند تحریک کا بہت ہاتھ تھا جی بنیادی جب تک وہ کہتی تھی فیض آپ جو شاعری تو کرتے تھے فیض صاحب، اور شاعری ظاہر عشق محبت کی شاعری کوئی برائی نہیں ہے، اور انقلاب بھی عشق کے تحت ہی جڑا ہوتا ہے، جب تک عشق کا انقلاب نہیں ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم مزاحمتی ہے، تم اس سماج کے بارے میں، کیونکہ یہ 90 سالہ پرانی تحریک ہے اور اس کا جو سامراج تھا نا اس وقت، وہ ہمیں کیا پتا تھا وہ سامراج ختم ہوگا تو یہاں پہ مافیا سامراج دوسرا اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سیاست اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی طرف میں آ جائے گا، تو انہوں نے پھر اس کانٹینس میں اس سے پہلی سی محمد میرے محبوب نہ مانگ۔ اب یہ لوگ جالب ہیں، فیض ہیں، یہ ہمارا اثاثہ تو ہیں، اور نوجوان نسل یہاں کے سنتی دیکھتی ہے، جیسے ابھی ہم نے نکا چودھری کا رکھ دیکھا، بہت کمال کا تھا اور بہت اس میں ان کی چیزیں ہیں، تو مبارک بات تو ہے فیض گھر کو، سلیمہ جی کو اور منیرا جی کو، لیکن جہاں سے وہ جڑ یا کوپل پھوٹتی ہے نا، جو بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد کو ان کو چاہیے کہ اس کو نہ بھولیں، جیسے وہ جو ہیں سارے، لیکن جو بنیاد ترقی پسند تحریک نے رکھی تھی فیض کی زندگی میں، اس تحریک اس تنظیم کا احسان ہے کہ ہم سب اس قابل ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں، ہم انہی کے وارث ہیں، لیکن یہ اپنے جو جس بنیاد سے وہ نکلے تھے نا، انہوں نے اس بنیاد کو کہ ترقی پسند تحریک کے فکر فلسفے، ان کا نام لینا گوارا نہیں ہے، یا فیض صاحب کو کوئی ریڈ سلوٹ نہیں کھڑا ہو کے کرنے کو تیار، کوئی ایک منٹ کی خاموشی نہیں، یہ ایک ٹریبیوٹ ہوتا ہے، باقی اوور آل بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں، اس کے اپریشیٹ کرنا چاہیے، کم سے کم کوئی ہوا آتی ہے، تازہ ہوا کا جھونکا آتا ہے، دنیا بھر سے جو نوجوان یہ آتے ہیں ان کو ایک اپنا انٹریکشن ملتا ہے، برائی کوئی نہیں ہے، ختم نہیں ہونا، اس چیز کو رکھنا ہے، لیکن اس کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے، ان سے مشورہ کر لیں کریں جس فکر فلسفے سے فیض اترے، ہمیں نہ بلائیں لیکن انجمن کا نام لے لیا کریں جہاں سے وہ نکلے۔ ہاں یہ تو ان کا حق ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اس وقت مرکزی صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فیض میلہ لگایا گیا ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ کس حد تک پھل پھول رہے ہیں؟ دیکھو جی، یہ 10واں فیض میلہ ہے، جس ملک کے اندر سیکولرزم کی بات کرنا، فلسفے کی اور علم کی بات کرنا بہت مشکل ہے، تو یہ ایک علم اور فلسفے کے ساتھ نوجوان نسل آگے بڑھ رہی ہے، تو ایک اچھا ایونٹ ہے، لیکن جہاں تک ان کے نظریے کی تعلق ہے، وہ ابھی جیسے جاوید نے کہا ان کا نظریے پہ عمل نہیں ہوتا، وہ کمیونسٹ تھے، ان کو لینا نام ملا سویٹ یونین سے، اور آج تک لینا وہ جو اوارڈ ہے وہ آج تک سلیمہ باجی نے ہمیں نہیں دکھایا، میں نے بڑی دفعہ کہا کہ دکھاؤ، نہیں دکھاتے، وہ صورت سلام بھی نہیں پیش کیا جاتا، سلام بھی پیش نہیں کیا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کمیونزم کو آگے نہیں لانا چاہتے، کیوں کمیونزم کو اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے اس ملک کے اندر، میرا کمیونسٹ پارٹی پاکستان سے ہے، اور انجمن ترقی کا مرکزی صدر ہے، اس کے اوپر 4 دفعہ پابندی لگ چکی ہے، اچھا ہر حکمرانوں نے اسے بولا، کیوں کہ ہم سامراج دشمن ہے، جگیردار دشمن ہے، سرمایہ دار دشمن ہے، اور اس ملک کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب لانا چاہتے ہیں، یہی فیض صاحب کا نظریہ تھا، یہی میرا نظریہ ہے، تو میں نے تو اپنی پوری زندگی دے دی ہے، فیض صاحب کے ساتھ تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا کیونکہ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہتے تھے۔ کیسا پایا آپ نے؟ تو وہ نہایت ہی حلیب اور نہایت ہی مخلص انسان تھے، بہت کم گو تھے، بہت کم بات کرتے تھے، آخری جو تقریب ہوئی ہے وہ پارٹی ہاؤس میں ہوئی تھی، 11 میں قدا قبری اس کی کتاب تھی، اس میں استاد دامن بھی اور فیض صاحب بھی آئے تھے، اس تقریب کا انتظام میں نے کیا تھا۔ اچھا ہاں جی، تو اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا،
तो बात यह है कि उनके नजरिए और फलसफे पर बात करनी चाहिए, नौजवान को बताना चाहिए कि कम्युनिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। तो जब हम नौजवानों को बिल्लों के घर बताओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जी। उनको उनका नजरिया और फलसफा बताना चाहिए फैज साहब का, वो था मार्क्सिज्म सोशलिज्म। उन्होंने जेलों में गए, वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो अदीब नहीं थे, वो जनाब अली मजदूर लीडर भी थे, वो जनाब अली शेरों के लीडर भी थे, वो किसान लीडर भी थे। 70 की कॉन्फ्रेंस जो हुई मुल्क जीत तोबा टेक्सिंग में, उसमें उन्होंने जनाली भरपूर शिरकत की अपने साथियों के साथ। तो ये बात है कि उनके नजरिए को इस मेले में, उनके नजरिए को, उनके फलसफे को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बता रहे हैं कि उनके नजरिए को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ मेले ठेले के तौर पर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। जी, तंजीम की डिप्टी सेक्रेटरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुबीना हसीन साहबा। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो फैज मेला लगाया गया, इसमें नौजवानों की शिरकत और खास तौर पे खवातीन की इतनी भरपूर शिरकत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से यही कहूंगी कि मेला देखकर मैं तो हैरान ही रह गई, इतनी रौनक, इतना मेला। और सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ये लाहौर में ही हो सकता है, बिल्कुल, ऐसी रौनक, ऐसे मेले लाहौर में ही हो सकते हैं। दूसरा, फैज साहब जो है ठीक तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता थे, जो कि 1936 में बनाई गई थी लंदन में, अहमद अली और सज्जाद ज़हीर साहब ने। लेकिन रोमानवी तहरीक से निकल के ये तरक्की पसंद तहरीक में आए, जी जी, क्योंकि फाइनेंस, रोमांस और स्पिरिचुअलिटी जो है वो जिंदगी का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है, इसके बगैर जिंदगी नहीं चलती। तो उन्होंने इस तहरीक को आगे चलाया, आगे बढ़ाया, क्योंकि और इस जो उनका मोटिव था उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन तो मैडम, यहाँ सलीमा हाशमी साहबा और मुनज़्ज़ा हाशमी साहबा आपसे मशावर लेती हैं इस हवाले से कि नहीं? नहीं, उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं अच्छा, कि वो क्या क्या वजह होती ये? है। पता नहीं, मुझे लगता उनके जानसार जो हैं फैज साहब के, वही ये मेला चला रहे हैं। उनको मैंने आज अगर तक वो नहीं ये हमारा इंटरव्यू सुने तो, क्योंकि उनका भी हमने इंटरव्यू किया मुनज़्ज़ा हाशमी साहबा का, जी। तो आप उनके लिए क्या मशवरा देंगे इस हवाले से? मैं उन्हें यही मशवरा दूंगी कि वो अपने वालिद की इस तंजीम को उनके उसी नजरिए के तहत जो है वो कायम रखें और हमेशा के लिए कायम रखें। उनका नजरिया बहुत अच्छा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन नजरिया खत्म नहीं होता, ठीक है। तो उनका नजरिया जो है आज हम देख रहे हैं इतने बड़े मेले की सूरत में हमें दिखाई दे रहा है, और बहुत खुशी हो रही है कि उनके बाद भी ये जारी है। अच्छा, और फैज मेले के नाम आप अपना कोई शेयर कर दे जरा। मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने जो नजरिया लिया हम देखेंगे, और नौजवान नस्ल को उन्होंने जो अवेयरनेस दी थी उस अवेयरनेस को कायम रहना चाहिए, और इस नजरिए को कायम रखना चाहिए कि निज़ाम को किस तरह चेंज करना है और कैसे बदलना है। आपने देखा था फैज साहब जो थे तांगे पे हथकड़ी लगा के गए थे हिम्मत से, तो आपके नौजवानों को भी इस हिम्मत को, इस पैशन को कायम और जारी और सारी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। Thank you.